نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو باہم پیار اور محبت کا تعلق تھا، اس تعلق کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صحابہ کرام کا ایک وصف یہ ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، اور رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دلی اور محبت کے ساتھ پیش آنے والے۔ اب یہ وہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ چنے ہوئے لوگ، ان کا یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس وصف کے موجودگی میں جس طرح کا ماحول بدقسمتی سے عالم اسلام میں بنایا گیا اور جس کے نتائج اور اثرات آج امت بھگت رہی ہے، وہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام، بھئی یہ بات تو سمجھ لیں کہ صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے، ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن ان کی فضیلت اور ان کا اصل جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہونے کے باوجود اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، صحابہ کرام۔ اور پھر یہ ان کی اصل فضیلت اس وقت ظاہر ہوگی کہ جب ہم ان کو عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ ان کو بھی وہی ان کی ضروریات ہیں، خوشی اور تکلیف اسی طرح ان کو بھی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح مفادات ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان سے بھی لغزشیں اور خطاؤں کے ظہور کا امکان موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان کی اصل فضیلت یہ ہے کہ جیسے جیسے اور جب جب ان کو خدا اور رسول اور دین کے کسی حکم کی طرف متوجہ کیا گیا تو انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا۔ اصل ان کی فضیلت یہ ہے۔ ہم فضیلت کیا سمجھتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھائیں اور پانی پر چلتا ہوا دکھائیں تو اس سے فضیلت ہوگی، یہ فضیلت نہیں ہے۔ اس سے بڑی فضیلت جو ہے وہ کردار کی فضیلت ہے۔ تو صحابہ کرام باوجود اس کے کہ اس چیز کا امکان ہے کہ ان کے آپس میں کبھی اختلافات ہوئے، خاندان نبوت کے ساتھ ان کے کبھی اختلافات ہوئے، یہ ممکن ہے، لیکن ان اختلافات کا وہ ریشو اور وہ معاملہ نہیں تھا جو آج امت کے سامنے بدقسمتی سے پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ کس طرح اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کا تعلق تھا۔
اور یہ تعلق کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم۔ اس تناظر میں آپ دیکھیں کو خاندان نبوت کے ساتھ خلفائے راشدین کا تعلق کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ حضور کے نکاح میں ہیں، تو یہ سسر ہوئے نا ان کے، حضور کے سسر کون ہیں؟ ابوبکر صدیق۔ سیدہ حفصہ ام المومنین یہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، حضور کے نکاح میں ہیں، وہ بھی حضور کے سسر ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذو النورین کہتے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں حضور کی ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کا آپس میں جو اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے، خاندان رسالت کے ساتھ تعلق ہے، وہ کتنا گہرا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہوگی کہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو حضرت علی کا نکاح ہوا، تو اس رشتے پر جو قائل کیا، راضی کیا اور ذمہ داریاں اٹھانے کی جو بات کی، تو وہ حضرات شیخین نے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی اس میں شامل ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کو اس بات پر قائل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے لیے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی رشتہ آپ نے قبول نہیں کیا، تو لگتا ایسے ہے کہ شاید آپ کو انتظار ہے آپ کی طرف سے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، نہ گھر ہے نہ کوئی اثاثہ ہے، جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ بھی ادھر چھوڑ آئے مکہ کے اندر۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ ساری کی ساری، یعنی ان کو قائل کیا، جب وہ قائل ہو گئے تو ساری ذمہ داریاں اٹھانے والے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کا جو نکاح ہوا، تو اس نکاح کے گواہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں۔ اس نکاح کے بعد ولیمے کا انتظام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تھوڑا بہت جہیز اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، تو تھوڑا بہت جو گھر کی ضرورت کا سامان بازار سے خرید کر اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر اٹھا کے لے کر آنے والے تھے، وہ جناب ابو بکر صدیق اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ دیکھیے کہ کیسا تعلق ہے خاندان نبوت کے ساتھ خلفائے راشدین کا، تمام صحابہ کا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کا، بالخصوص خلفائے راشدین کا اہل بیت کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ جو آج منظر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کا کوئی وہاں تعلق ہی نہیں، وہاں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس آپ اہل بیت کی سند کے ساتھ خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کے فضائل سماعت فرمائیں۔ صرف 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے کہ حضرت علی بن حسین، یہ علی بن حسین وہ ہیں جو کربلا کے اندر زندہ واپس آئے تھے، امام زین العابدین جن کو آپ کہتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوئے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان، اب وہ بیان کن سے کر رہے ہیں؟ حضرت علی اس کو روایت کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ روایت نقل کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی میرے دادا جان نے یہ بات کی کہ ایک دن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طالع ابو بکر و عمر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین،
کہ یہ دونوں جو شخصیات اس وقت آئی ہیں یہ جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے، پہلوں کے بھی اور بعد والوں کے بھی، سوائے انبیاء اور نبیوں کے۔ اس چیز کو بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا امام زین العابدین علی بن حسین، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دشمن اگر ہوتے خلفائے راشدین ان کے، تو کون اپنے دشمن کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے؟ اور اگلی حدیث سنیں، یہ حدیث محمد بن حنفیہ نے بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر فاطمی جو ان کی اولاد ہیں ان میں ایک بڑا نام حضرت محمد بن حنفیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے بابا جان سے سوال کیا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ میں نے یہ سوال کیا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے بابا جان یہ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ اور ذہن میں کیا تھا کہ حضرت علی کہیں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے، لیکن جواب ان کی توقع کے مطابق نہیں آیا۔ جواب حضرت علی نے یہ دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں قال ابو بکر، کہا کہ وہ ابو بکر ہیں۔ قال ثم من، کہتے میں نے پھر اگلا سوال کیا کہ اس کے بعد، ذہن میں یہ تھا کہ اب اپنا نام لیں گے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ عمر، اس کے بعد عمر کی فضیلت ہے۔ تو خود کہتے ہیں کہ وخشیت ان یقول عثمان، میں نے یہ ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے اب کہا نا کہ اس کے بعد کس کا مقام ہے تو شاید یہ کہہ دیں کہ عثمان، تو میں نے پھر اپنی طرف سے کہہ دیا کہ اس کے بعد یقیناً پھر سب سے بڑھ کر مقام تو آپ کا ہوگا، ابو بکر اور عمر کے بعد آپ کا مقام زیادہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں تو ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا آدمی، اظہار کسر نفسی کے طور پر کہہ دیا، میں تو عام سا آدمی ہوں۔ میں یہ بات، یہ حدیث سنانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کس کی بیان کر رہے ہیں؟ ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اور ان حدیثوں کے راوی کون ہیں؟ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت جن کو ہم نے صحابہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کوئی نہیں کہ ایک طبقہ کھڑا ہو گیا ہمارے درمیان سپاہ صحابہ بنا کے، یہ ماضی قریب کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ کھڑا ہو گیا سپاہ محمد بنا کے۔ معاذ اللہ یہ کو محمد اور صحابہ کی آپس میں جنگ جاری ہے، اور ادھر دیکھیے کہ جن لوگوں کے نام پر جنگ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو کس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی کس طرح عزت کرتے ہیں، ان کا احترام، وقار اور اعزاز ان لوگوں کی نظر میں کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام حضرت عمر کی نظر میں کیا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی بات کہ کہاں سے شروع ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامی سال ہے، اسلامی کیلنڈر ہے ہجری سن، اس کا آغاز حضرت عمر نے کیا۔ بہت سارے مشورے آئے، لیکن جب یہ مشورہ حضرت علی کی طرف سے آیا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے ہونا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس بھائی اب ختم۔ علی نے کہہ دیا، اس لیے کہ علی ان کی نظر میں علی سے بڑھ کر کسی کا مقام عقل اور دانش میں نہیں ہے۔ حضرت عمر کی نگاہ میں علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہے جو عقل اور دانش میں، فہم و فراست میں، بصیرت میں جو ان سے بڑھ کر ہو، کہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اسلامی سال کا آغاز واقعہ ہجرت سے ہی ہوگا۔
اور آپ دیکھیے کہ عمر فاروق کی نظر میں ان کی قدر و قیمت کیا ہے کہ مدینہ کے چیف جسٹس حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چیف جسٹس کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے فیصلے ہوتے تھے وہ ان کی طرف ریفر کر دیتے تھے کہ مسلمانوں کے سب کے فیصلے علی کریں گے، اور اگر علی اور اس کے خاندان کا کوئی معاملہ ہوگا تو وہ فیصلہ میں کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کو حضرت عمر کس طرح سمجھتے تھے؟ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ الفاظ حضرت عمر کے مروی ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا کرتے تھے کہ علی وہ ہیں، علی اقزان علی، کہ فیصلہ کرنے میں ہم میں سب سے زیادہ بصیرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دانش کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر وہ علی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمر نے ان کے بارے میں کہا کہ علی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، اقزان علی علی۔ اور میں اگر موضوع آج یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر ہر دور کے اندر پھنسے ہوئے جو فیصلے ہیں، جو مقدمے ہیں، ان کا فیصلہ حضرت علی نے کس طرح اپنی عقل اور دانش سے کیا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی عقل و دانش، ان کی اسی فہم و فراست اور بصیرت کی وجہ سے کہ کتنے مشکل فیصلوں میں انہوں نے صحیح رستہ دکھایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، کئی دفعہ آپ نے یہ بات کہی کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کو علی کا ساتھ اور سنگت حاصل ہے۔ لولا علی لہلک عمر، اگر نہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، پتہ نہیں کتنی جگہ غلطی ہو جاتی۔ یہ ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے کی فضیلت اور اس کا اعتراف، یہ ان کا باہمی تعلق تھا۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیے کہ اس کو لوگوں نے کس طرف ڈال دیا اور کس طرح لوگ نکل گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح کا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جنگ نہامند، یہ ایرانیوں کے خلاف جو فیصلہ کن جنگیں ہوئیں، ان میں سے جس طرح آپ پڑھتے ہیں جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک، یہ دو بڑی جنگیں ہیں رومیوں اور ایرانیوں کے خلاف۔ اسی طرح ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ جو تھی وہ جنگ نہامند ہے۔ جنگ نہامند کے اندر جب سارا ایرانی لشکر جڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی دفعہ نپٹ لیا جائے، تو بہت بڑی تیاری ایرانیوں کی، بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ کی قیادت مسلمانوں کے لشکر کی میں خود کروں گا، اس لیے کہ یہ بڑی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ تیاریاں مکمل ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو جو مجلس شورا تھی اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ خود خلیفہ اس جنگ کی قیادت نہ کرے۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی خیرخواہی پر مبنی بات ہے کہ خود خلیفہ جو ہے وہ اس لشکر کی اس جنگ کے اندر قیادت نہ کرے۔ یہ پورا خطبہ ہے ان کا جو انہوں نے دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو مسلمانوں کے درمیان تسلیم کیا، اور یہ کہا کہ عمر مسلمانوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے تسبیح کے اندر دھاگا ہو، کہ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کی قیادت عمر کرتے ہیں اور وہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو خدشہ اس بات کا ہے کہ امت کو سنبھالنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ لیکن اگر عمر مدینہ میں رہتے ہیں اور لشکر کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہماری خواہش اور
توقع کے مطابق نہیں ہوتا تو تب بھی عمر موجود ہوں گے کہ وہ سنبھال لیں گے سب کچھ۔ تو یہ خطبہ دیا خیر خواہی کے ساتھ اور اس مشورے کو قبول کیا گیا۔ حضرت عمر پھر لشکر کے لیے ساتھ نہیں نکلے بلکہ دیگر لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پورا خطبہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں جن کتابوں کو وہ مانتے ہیں ان کے اندر یہ پورا خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے۔ نہج البلاغہ اور اخبار الطوال یہ اہل تشیع کی دو معروف کتابیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ جو انہوں نے اس موقع پر دیا وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی شخص اپنے دشمن کے لیے ایسے خیر خواہی کے الفاظ اور مشورے دے سکتا ہے؟ وہ تو چاہے گا کہ ٹھیک ہے یہ دشمن کے مقابلے میں نکلے اور وہاں اگر یہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ٹھیک ہے دشمن سے جان چھوٹی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے دوسرا مشورہ دیا۔ اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ جو معاملہ تھا کہ جب بھی وہ مدینہ سے باہر نکلے ہیں، مدینہ سے دور گئے ہیں کسی مہم کے لیے، کسی مقصد کے لیے، تو اپنے بعد مدینہ کو کس کے حوالے کیا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس سے آپ خلفائے راشدین کا جو اہل بیت کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو جنگ ہم نے مچا رکھی ہے نا یہاں اپنے ماحول کے اندر، شیعہ اور سنی کے نام پر، سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد کے نام پر، اور تاریخ کے ہر دور میں اور کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، امت کے درمیان فتنہ برپا کرنا ہے۔ تو اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ ایک دوسرے کے لیے کتنا اکرام اور احترام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک شخص مقدمہ لے کے آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ حضرت علی کے خلاف مقدمہ لے کے ایک شخص آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ اے ابو الحسن، ان کی کنیت ہے، اے ابو الحسن، چونکہ آپ کے خلاف یہ کیس آ گیا ہے لہٰذا آپ اپنے مد مقابل کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن حضرت عمر نے محسوس کیا کہ شاید علی نے کوئی اچھا محسوس نہیں کیا، تو بعد میں معذرت کے طور پر یہ کہا کہ اے علی، شاید آپ ناراض ہوئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے خلاف ایک کیس آیا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ اور وہ برابر ہو گئے۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ انصاف اور مساوات کا جو تقاضا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، میں اس وجہ سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں تو اس وجہ سے ناراض ہوا ہوں کہ جب ایک شخص میرے خلاف مقدمہ لے کر آیا ہے تو آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کے جو پروٹوکول دیا ہے، عربوں میں جب کسی کو کنیت کے ساتھ بلایا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاص مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے جو مجھے وہ میرے لیے پروٹوکول کے الفاظ بولے ہیں، جبکہ اس موقع پر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک تو آپس کا تعلق دیکھیں اور دوسرا جو عدل اور انصاف کے حوالے سے جو مساوات کا تصور ہے وہ ذرا دیکھیں کہ وہ ابو الحسن کہہ رہے ہیں محبت اتنی ہے، لیکن دوسری طرف انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ مد مقابل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب حضرت علی نے یہ کہا کہ میں تو اس وجہ سے ناراض ہو رہا ہوں کہ آپ کو مجھے یہ پروٹوکول نہیں دینا چاہیے تھا، حضرت عمر آگے بڑھے اور حضرت علی کا ماتھا چوم لیا اور کہا کہ اے علی، اللہ تم سب اہل بیت پر اپنا فضل اور کرم کرے کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تو یہ آپس کا تعلق اتنا گہرا تعلق کہ میں عرض کروں کہ اگر اس کی مثالیں اور اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ایک نہیں کہ 20 مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں، ایک نہیں
سینکڑوں مثالیں اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں سے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ایک دو اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس باہمی تعلق کے ساتھ اور پھر اہل بیت اور واقعہ کربلا کا تذکرہ جس انداز میں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، اور اس کو شیعہ اور سنی کے تناظر میں جس طرح میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دین کے ٹکڑے ہم لوگوں نے کس طرح کیے ہیں، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر بھی مسئلہ موجود ہے۔ جس طرح ہے نا، ایک طبقہ ہے جس کو اہل سنت بریلوی کہتے ہیں، انہوں نے میلاد النبی کے نام پر رسالت کے تمام عنوانات کا حصار کر کے گویا کہ قبضہ کر لیا، اور یہ اس طرح کا تاثر بنا امت کے اندر کہ شاید عقیدہ رسالت اور حضور سے محبت اگر کسی کو ہے تو وہ تو اہل سنت کا یہ والا طبقہ ہے، تو قبضہ کر لیا۔ ایک دوسرا طبقہ اٹھا اور اس نے اہل بیت پر قبضہ کر لیا۔ اب اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو وہ اہل تشیع کے عنوان کے ساتھ زیادہ آئے گا، باقی ضمناً ہوگا۔ ایک تیسرا طبقہ اٹھا، اس نے توحید کی فرینچائز اس کو خرید لیا، چوتھے نے صحابہ پر، پانچویں نے، اور اس طرح دین کے حصے بکھرے کر دیے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور آج کا موضوع بھی میرا یہی ہے کہ اگر آپ خود براہ راست قرآن پاک کو پڑھیں، حدیث و سنت کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، اور ایسے علماء کی مجالس کو اختیار کریں کہ جو مسلک کی عصبیتوں سے اٹھ کر مسلک کی دعوت نہیں دیتے بلکہ دین کی دعوت دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں، بہت ساری غلطیاں آپ کی رفع ہو جائیں، آپ کے اعتراضات ختم ہو جائیں جب آپ خود قرآن پاک سے یہ چیز پڑھ لیں گے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے صحابہ وہ ہیں کہ ہو حلقہ یاراں، بقول اقبال کے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ آپس میں بھائی انسان تھے، کسی جگہ ان کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ناراضگی اور وہ ان کا اختلاف اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا اس امت نے بڑھا چڑھا کے آپس میں فرقے کھڑے کر دیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اہل تشیع کی 11 کتابوں کے حوالے کے ساتھ کہ حضرت علی اور خاندان اہل بیت اور خاندان نبوت کا تعلق خلفائے راشدین اور صحابہ کے ساتھ کس طرح تھا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 شادیاں کی، 18 شادیاں کی، 27 اولادیں ہوئیں۔ ان 27 اولادوں میں جو بات آپ کو بتانی ہے وہ ذرا آپ سنیے۔ ان 27 اولادوں میں سے جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھا۔ یہ محمد بن حنفیہ تاریخ میں معروف ہے۔ محمد بن حنفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت تھی، تو ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، امام حسن اور حسین کا نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ اب ان کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رکھ دیے وہ نام، لیکن اب ان کے بعد جو غیر فاطمی اولاد ہے اس میں پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام حضور سے سب سے بڑھ کر محبت تھی، بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن حنفیہ، مشہور ہے، ان کی حدیث بھی میں نے ابھی آپ کو ایک سنائی ہے۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ابو بکر رکھا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام عمر رکھا، چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام عثمان رکھا، پانچواں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام عباس رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے علی، آپ نے اپنے چچا کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت علی کے چچا کا نام عباس بن عبد المطلب، عباس ان کے چچا ہیں، تو آپ نے اپنے
چچا کو مؤخر کر دیا ہے، یعنی چچا کا نام اپنے بیٹے کے لیے، پانچویں بیٹے کے لیے آپ نے، اس سے پہلے آپ نے محمد، ابو بکر، عمر اور عثمان، اور پانچویں نمبر پر آپ نے عباس رکھا ہے، تو آپ نے اپنے چچا کو مؤخر کر دیا۔ تو دیکھیں کتنی محبت والی اور زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کو مؤخر نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے میرے چچا کو ابو بکر، عمر اور عثمان کے پیچھے کھڑا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عباس جو تھے یہ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تو اس سے پہلے، کہیں پہلے جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق اور عثمان غنی اس سے پہلے مسلمان ہو چکے اور اسلام کے لیے خدمات انجام دے چکے، تو کہنے لگے کہ میرے رب نے میرے چچا کو پیچھے رکھا ہے اور ابو بکر، عثمان اور علی، عمر کے پیچھے کھڑا کیا ہے، میں نے مؤخر نہیں کیا۔ اور یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ اور اگلی بات ذرا سنیے کہ واقعہ کربلا کا جب تذکرہ آتا ہے تو حضرت حسین بن علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ امام حسین، ان کا ذکر آتا ہے، زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ واقعہ کربلا قیادت وہ کرنے والے ہیں، راہبر رہنما وہ ہیں، قربانی کی کہہ لیجئے کہ طرف پیش قدمی کرنے والے وہ ہیں، اس لیے ان کا جھنڈا سب سے بلند ہونا چاہیے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کربلا کے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ایک بیٹے شہید نہیں ہوئے بلکہ 8 بیٹے اور بھی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے امام حسین سمیت کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہی بیماری ہے فرقہ واریت، کہ اگر ان کا تذکرہ ہوگا، نوجوان میرے بچے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس موبائل ہو ابھی سرچ کریں آپ نیٹ سے، یوٹیوب سے، اور واقعہ کربلا کے شہداء کے نام کی فہرست اپنے سامنے لے کر آئیں۔ جب آپ ان 72 شہداء کی فہرست گنیں گے تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نثار ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 دوسرے بیٹے بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان بیٹوں کا ذکر ہوگا تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ان کا نام کیا ہے۔ تو وہ 8 بیٹے وہ کون سے ہیں؟ اس میں ابو بکر بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، عثمان بن علی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر یہ نام جو شاید ہمارے درمیان تقسیم جو ہو گئے ہم، تو شاید کچھ لوگوں کو یہ نام لینے میں بھی دقت محسوس ہو، لیکن واقعہ کربلا کو پڑھیں گے تو یہ نام آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ 8 بیٹے میں نام گن دیتا ہوں: ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، جعفر بن علی اور عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی اور حسین بن علی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور بیٹے بھی ہیں جن کا نام ہے محمد الاوسط بن علی۔ یہ حضرت امامہ بنت العاص کے بیٹے ہیں، یہ حضرت ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب جن کے نکاح میں ہے، یہ ان کی بیٹی، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی امامہ کے بیٹے یہ محمد الاوسط۔ تو اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ تو برا ہو اس فرقہ واریت کا کہ جس نے ہمیں ہماری آنکھیں بند کر دی ہیں، ہمیں حقیقت حال سے دور کر دیا ہے۔ تفصیلات کا موقع نہیں، ٹائم ہو گیا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا، بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، امام حسن کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام حسن المثنی رکھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ابو بکر ہے، تیسرے بیٹے کا نام عمر ہے،
چوتھے بیٹے کا نام عثمان ہے، امام حسین کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو ان کے نام بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں کہ پہلے بیٹے کا نام علی ہے، یہ وہی علی بن حسین زین العابدین جو کربلا میں واپس آئے، زندہ رہے، یہ علی پہلے ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں، تیسرے عمر ہیں، چوتھے عثمان ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر اہل بیت کو، خاندان نبوت کو معاذ اللہ خلفائے راشدین کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی تھی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کا نام، نواسے کا نام یزید رکھا ہو؟ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ یزید کے کردار کی وجہ سے، کہ جو کردار اس کا تھا اس وجہ سے اب یزید نہیں نام رکھتے۔ حالانکہ یزید نام تو ٹھیک ہے، صحابہ کا نام ہے یہ، اس وجہ سے کہ یزید کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ حجاج آپ نام نہیں رکھتے کہ حجاج بن یوسف کی طرف ظلم منسوب ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی شخص اپنے دشمن کے نام پر اپنی اولاد کی اولاد کے نام کیوں رکھے گا؟ اگر معاملہ وہی ہو جس کا منظر آج ہمیں نظر آتا ہے تو خدا کے لیے اس فرقہ واریت سے نکل جائیے۔ یہ لوگ جو ہمیں اہل سنت اور اہل تشیع کے جھنڈے تھام کر آپس میں لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اس امت کے دشمن لوگ ہیں۔ مت ایسے علماء اور مولویوں کی بات کو سنیں کہ جو ان جھگڑوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ان ذاکروں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ جو امت کے درمیان تفریق کا باعث بننے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رحماء بینہم بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ یہ کتاب، یہ جو چیزیں میں نے شیئر کی ہیں آپ سے، آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل تشیع کی 11 کتابوں کے اندر یہ سارے حوالے موجود ہیں۔ اخبار الطوال، نہج البلاغہ اور تاریخ یعقوبی اور دینوری اور اصفہانی اور مسعودی اور دیگر اور بہت سارے مورخین نے یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو بھائی اہل بیت کے نام پر جھگڑا نہ کریں، صحابہ کے نام پر جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ یہ لوگ اس طرح نہیں تھے جس طرح ہم لوگ ان کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، آپس میں متحد اور متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔